الله وبركاته. الحمد لله رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. انتہائی قابل احترام معزز سامعین حضرات، آج کا عظیم الشان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام جو بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ محترم جناب قاری غلام مرتضیٰ صاحب، عزیز بھائی عبدالرؤوف مغل صاحب اور ان کے سارے رفقاء، مسجد کے نمازی، انتظامیہ، اللہ سب کی محنت اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آپ احباب جو محبت، ذوق اور شوق لے کر اللہ کے اس گھر میں جمع ہیں، اللہ آپ کی بھی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ علماء کرام اسٹیج کی زینت ہیں۔ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی شیخ پورہ حافظ توحید الرحمان فیصل صاحب برادر عزیز ماشاءاللہ وہ تشریف فرمائیں۔ اللہ ان کو صحت اور ایمان اور عزت اور برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حافظ عثمان کمبوز صاحب ماشاءاللہ گزٹڈ افسر بھی ہیں اور یوتھ فور ضلع شیخ پورہ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، وہ بھی تشریف فرمائے۔ پیارے بھائی عزیز عبدالغفور عابد صاحب، تمام ان کے رفقاء، حافظ وسیم صاحب، اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ توجہ ذرا آپ میری طرف رکھیں کہ بچوں کو بٹھا دیں۔ قرآن و سنت کے جو سننے کے آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن اور حدیث کو توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ سنا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ حدیث بیان کرتے، قرآن کا کوئی درس دیتے تو کأنَّا عَلَىٰ رُؤُوسِنَا الطَّیْرُ، ہم اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے، تھوڑی سی بھی حرکت کی تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ اس طرح مؤدب ہو کر ہم اللہ رسول کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ اللہ رسول کی باتوں کو سننے کا ادب آج بھی وہی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ حدیث پڑھاتے ہوئے چہرے کا رنگ بار بار متغیر ہو رہا ہے، اور جب کلاس ختم ہوئی شاگرد کہنے لگے استاد جی چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ فرمایا لگتا ہے کمر پہ کوئی موذی کیڑا ہے جو مجھے ڈس رہا ہے، اس کی تکلیف مجھے بڑی ہو رہی ہے۔ جب وہ دیکھا تو کیڑا تھا جو کمر پہ ڈس رہا ہے۔ شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ نے ہم نے پہلی مرتبہ کیوں نہیں کہا؟ فرمانے لگے میں پیغمبر کی حدیث سنا رہا تھا، پاک پیغمبر کی باتیں سنا رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا
کہ پیغمبر کی باتوں کو بیان کرتے ہوئے کوئی حرکت ایسی ہو جائے جس سے کوئی حدیث کی گستاخی ہو جائے. اور بھائیو سننے کے لیے آتے ہو، سننے کے جذبے کے ساتھ بیٹھا کرو. سپیکر والے بھائی اتنی آواز رہن دی ہوں چھیڑی نہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. کانفرنس کا موضوع بھی شان مصطفیٰ ہے. اللہ نے کائنات میں اپنے بعد اگر کسی کو عزت شان اور مرتبہ دیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربیع الاول کے شروع ہوتے ہی آپ کی آمد میں خوشی منانے کے مختلف انداز دیکھنے کو نظر آتے ہیں. کوئی جھنڈی لہرا کر آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی گھر پہ جھنڈا لہرا کر آپ سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے، کوئی جلوس نکال کر آپ سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے، کوئی گاڑی پر اپنی موٹر سائیکل پر جھنڈے لگا کر، سینے پہ بیج لگا کر، گلیوں کو سجا کر، بلڈنگوں کو سجا کر، مساجد کو سجا کر آپ سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہے. جس سے بھی پوچھے وہ کہتا ہے یہی ہے، مجھے پیغمبر کے آمد کی خوشی ہے، اس خوشی کے سبب سے میں یہ خوشی کا اظہار کر رہا ہوں. اور بھائیو سننا محبت رسول کیا ہے. 4 باتیں میں نے عرض کرنی ہے، توجہ آپ کی ہوئی تو انشاءاللہ محبت رسول سمجھ آئے گی. محبت رسول ہوتی کیا ہے، اللہ جس محبت کو چاہتے ہیں وہ محبت کیا ہے، پاک پیغمبر سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے. پہلی بات ہے کہ آپ سے محبت کرنا فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے. مطلب کیا ہے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، 3 رکعت اس میں فرض ہے، اس میں بعد 2 رکعت آپ نے سنت پڑھی ہے، پھر 2 رکعت آپ نے نفل پڑھی ہے. یعنی معلوم ہوتا ہے بعض نیکیاں فرض ہوتی ہیں، بعض نیکیاں سنت ہیں اور بعض نیکیاں مستحب ہیں. آپ سے محبت کرنا شرعی طور پہ اس کی حیثیت کیا ہے. دوسری بات، بندہ جب آپ سے محبت کرے، کتنی محبت کرے تو بندہ مومن ہوتا ہے. تیسری بات، آپ سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور چوتھی بات، جو آپ سے محبت کرے اللہ اس کو دنیا میں کیا دیتا ہے، مرنے کے بعد رب اس کو کیا دے گا. اور بھائیو پہلی بات کی طرف آؤ، اور محبت رسول اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. اور سننا اللہ کی قسم، اہل حدیث بیٹھے ہو، اہل سنت بیٹھے ہو، تعصب اور نفرت کی اینکیں اتار کر میرے رب سے یہ التجا کرتے ہوئے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، سچے نبی کی سچی محبت نصیب کر دے. اللہ نبی کا پیار دے جیسے ابو بکر کیا کرتے تھے، عمر کیا کرتے تھے، عثمان کیا کرتے تھے، علی کیا کرتے تھے، سعد کیا کرتے تھے، سعید کیا کرتے تھے، طلحہ کیا کرتے تھے، زبیر کیا کرتے تھے، عبد الرحمن بن عوف کرتے تھے، ابو عبیدہ بن جراح کرتے تھے، حضرت حسن کرتے تھے، حضرت حسین کرتے تھے، پیغمبر کی بیویاں کرتی تھیں، پیغمبر کی بیٹیاں کرتی تھیں، صحابیات کرتی تھیں. وہ طریقہ کیا ہے. اب بھائیو محبت آپ سے کرنی، یا اللہ محبت آپ سے کریں، یہ فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. میرے رب نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری. اور بخاری کی حدیث سننا، والذی نفسی بیدی لا یؤمن. اور اس سے قبل امام بخاری نے اس حدیث پہ باب باندھا ہے، باب حب النبی من الایمان. اور لوگوں جس دل میں پیغمبر کی محبت نہیں ہوتی اس میں ایمان ہوتا.
پتہ چلتا ہے نبی کی محبت فرض ہے، اور فرضوں میں سے بھی ایسا فرض ہے جو 24 گھنٹے ادا کرنا ہے، پوری زندگی ادا کرنا ہے۔ مغرب پڑی ہے نا، فرض ادا ہو گیا ہے، روزے رمضان کے رکھ کے فرض ادا ہے، حج کیا سال کے بعد فرض ادا ہے، زکوٰۃ دی فرض ادا ہے، اور محبت رسول ایسا فرض ہے 24 گھنٹے ساری زندگی اگر پیغمبر سے محبت نہ کرے، اللہ کی قسم ہے وہ مومن ہو سکتا؟ مومن ہونے کے لیے پاک پیغمبر کی محبت فرض ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ سارے فرضوں میں سے سب سے اعلیٰ فرض ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہونا اور سنت کی صورت میں محبت رسول نہ ہو، اللہ وہ نماز قبول نہیں کرتا۔ روزہ رکھ رہا ہے، اگر محبت رسول روزے میں نظر نہیں آتی، اللہ روزہ قبول نہیں کرتا، حج قبول نہیں کرتا، نیکی قبول نہیں کرتا۔ آپ کی محبت فرض ہے۔ لا یؤمن، پیغمبر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے، اور جو مجھ سے محبت نہ کرے، مجھ سے پیار نہ کرے، مجھ سے عقیدت نہ کرے، میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ مسلمان اور مومن ہو سکتا؟ پہلی بات سمجھ آئی کہ آپ سے محبت کرنا فرض ہے۔ آپ سے محبت کرنا، بولو ذرا، پھر بولو، چول تے نہیں پکایا تجھے تائیں تے نہیں بولن دے۔ اللہ آپ کو برکت عطا کرے۔ یہ بس عذرہ تفنن ہے، آپ آئے ہیں اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے، یا اللہ اس کو قبول فرما، اللہ اس مرکز کو، اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما دے۔ قاری صاحب فوت ہو گئے نا، اللہ، قاری عبدالرزاق صاحب، مجھے یاد ہے یہی پنڈال، یہی حال تھا، کچی چھت اور کچی دیواریں، جامعہ میں ہم پڑھا کرتے تھے، کانفرنس یہاں پہ ہوئی، وہاں پہ آئے، آج بہار لگی ہے، قاری صاحب نہیں ہیں، اللہ اس مسجد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ صدقہ جاریہ بنا دے اس مسجد کو۔ قاری عبدالرزاق صاحب ماشاءاللہ، قاری القرآن قاری عبدالرحمن صاحب شیخ پوری تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ، اہلا و سہلا مرحبا، ماشاءاللہ۔ مختصر سی بات سنیں، پھر ماشاءاللہ قاری صاحب بیان کریں گے۔ اور پیارے بھائیو، سننا پاک پیغمبر سے محبت فرض ہے، اہم ترین فریضہ ہے۔ دوسری بات ہے، اور محبت کرنی کتنی ہے؟ سچے نبی سے۔ بندہ محبت والدین سے کرتا ہے، بندہ محبت بیوی سے کرتا ہے، بندہ محبت اولاد سے کرتا ہے، بندہ محبت دولت سے کرتا ہے، بندہ محبت جائیداد سے کرتا ہے، پہلیوں سے کرتا ہے، کوٹھیوں سے کرتا ہے۔ کتنی محبت کرے آپ سے تو بندہ مومن ہوتا ہے۔ اور سنو اہل حدیث طالب علم کی بات سنو، اے میرے رولا پائی ہوندے ہو، اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے، رب کی قسم ہے، اور جو محبت کا معیار اہل حدیث کا ہے وہ کسی کا معیار ہی نہیں۔ کتنی محبت کرے تو بندہ مومن ہوتا ہے۔ سن رب کا قرآن ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ۔ مطلب کیا ہے؟ رب کہتا ہے اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہارے والدین، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے خاندان، اگر تمہاری برادریاں، اگر تمہارے مکان، تمہاری دولتیں، درم و دینار اگر تمہیں اللہ کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، ان سے محبت زیادہ کرتے ہو، فتربصوا، رب کہتا پھر انتظار کر، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ مسئلہ سمجھتا جا، اللہ یہ نہیں کہتا باپ سے پیار نہ کر، اللہ یہ نہیں کہتا بیوی سے پیار نہ کر، اللہ یہ نہیں کہتا
کہتا اولاد سے پیار نہ کر، اللہ یہ نہیں کہتا رشتہ داروں سے پیار کر، رب کہتا ہے سب سے کر، لیکن سب سے زیادہ محمد، سب سے کر لیکن سب سے زیادہ محبت کر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر۔ اب حدیث سنو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور سنی سے حدیث کو، اللہ کی قسم ہے میرے سچے نبی نے کہا وہ مومن نہیں ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اپنے والدین کے برابر، اولاد کے برابر۔ حدیث کا ترجمہ تشریح کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ آپ سے محبت کرے اتنی جتنی آدم علیہ السلام سے کرتا ہے، میرے نبی کہتے ہیں مومن نہیں ہے۔ اتنی محبت کرے جتنی ابراہیم علیہ السلام سے کرتا ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ اتنی محبت کرے جتنی حضرت موسیٰ اور عیسیٰ سے کرتا ہے، مومن نہیں ہے۔ اتنی محبت کرے جتنی اہل بیت سے کرتا ہے، مومن نہیں ہے۔ اتنی محبت کرے جتنی ابو بکر عمر عثمان سے کرتا ہے، مومن نہیں ہے۔ اتنی محبت کرے جتنی امام ابو حنیفہ سے، مالک سے، شافعی سے، عامر بن حنبل سے کرتا ہے، میرے پیغمبر کہتے ہیں مومن نہیں ہے۔ مومن کب ہے؟ ان سب کی محبتیں نیچے ہیں۔ سب سے بلند محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ساری محبتیں نیچے۔ سب سے بلند محبت محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم یہ اہل حدیث کا منہج ہے، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، سب کی محبتیں نیچے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اور ساری کائنات کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑا جا سکتا؟ کتنے ایسے اقوال ہیں جو صحابہ کے ہیں۔ سید عیسیٰ آ جاتی ہے، اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں صحابہ قابل احترام ہیں، پر دین اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بنایا ہے۔ یہاں پہ ایک بات بھی سمجھنا، محبت کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ کتنا اور دل والے بول دے کیوں نہیں؟ محبت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ کیسے پتہ چلے گا ایک بندہ اپنے والدین سے زیادہ پیار کرتا ہے یا رسول اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ اس کے دل میں اپنی اولاد کی محبت زیادہ ہے یا رسول اللہ کی محبت زیادہ ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ اور سنو اللہ کی قسم ہے، امتحان کی اس کسوٹی پر اگر کوئی پورا اترتا ہے تو اہل حدیث اترتا ہے۔ اہل حدیث کا عقیدہ وہی ہے جو عرش والے رب نے قرآن میں کہا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا۔ حضرت زید ہے، ایک طرف ماں ہے، ماں کہتی ہے زید اگر مجھ سے پیار ہے نا تو محمد کو چھوڑ دے، صلی اللہ پڑھو، پھر ایک باری چاکا لا کے پڑھو۔ حضرت خطاب تو جاندار تے شاندار سننے نے تے درود نال تے انجی بڑی برکت آ جاندی ہے، رب دیاں رحمتاں ہوندیاں نے۔ ذرا سارے پڑھو صلی اللہ، ایک باری پھر پڑھو صلی اللہ، ہیٹرک کر لو، پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم درود پڑھنے سے اللہ رنج غم ٹینشنیں پریشانیاں دور کر دیتا ہے، بیماریاں ختم کر دیتا ہے۔ بے اولاد ہے نا، درود پڑھا کر اللہ اولاد دے دیتا ہے۔ بیٹے نہیں نہ ہے، درود پڑھا کر اللہ بیٹے دیتا ہے۔ رزق نہیں نہ ہے، درود پڑھا کر اللہ رزق دیتا ہے۔ عزت چاہتا ہے، درود پڑھا کر اللہ عزت دیتا ہے۔ مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے۔ اور درود کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ وی آئی پی پروٹوکول دے کے نا
اس درود پڑھنے والے کو جنت الفردوس میں سچے نبی کا ساتھ عطا کرے گا صلی اللہ. اب محبت دل کا کام ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ حضرت زید ہیں، کلمہ پڑھ لی ہے، ماں نے کہا ہے ماں زید یا محمد کو چھوڑ دے یا مجھے چھوڑ دے. تو گل اونج دی نہیں سی جنج دی اج کل ہے. یہ تو ماں نو پیندا ہے جویں اللہ میری توبہ. پورے عرب میں ضرب المثل ہے. لوگ اپنے بچوں کو سمجھانا ہوتا تو کہتے تھے اور ماں کا ادب ویسے کیا کرو جیسے زید اپنی ماں کا ادب کرتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، زید کا نام لیا حدیث کے اندر سعد ہے، حضرت سعد ہیں، ضرب المثل ہے، مشہور ہے. حضرت سعد کو اتنا پیار ہے اپنی والدہ سے، اپنی ماں سے. آج ماں نے نا بال کھلارے ہوئے دھوپ میں کھڑی ہے، نہ کھانا کھا رہی ہے، نہ پانی پی رہی ہے، نہ دھوپ سے چھاؤں میں آ رہی ہے. اس مایا نہیں سعد جب تک پیغمبر کو نہیں نہ چھوڑتا میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ میں سائے میں آؤں گی، نہ میں پانی پیوں گی. اور حضرت سعد کا امتحان ہے، ایک طرف ماں کھڑی ہے، ایک طرف پیغمبر ہے. اگر پیغمبر کو چھوڑ کر ماں کی بات مانے ایمان نہیں رہتا. کیا کہا تھا حضرت سعد نے؟ آپ فرماتے نہیں اماں تیری ایک جان ہے جو نکل جائے گی، اللہ کی قسم ہے اللہ تجھے 100 زندگیاں عطا کرے، تو 100 مرتبہ زندہ ہو، 100 مرتبہ مر جائے. اللہ کی قسم تیرا مرنا قبول ہے، پیغمبر کو چھوڑنا قبول نہیں ہے. یہ محبت رسول ہے. ماں کو قربان کر دیا ہے کس نے؟ حضرت سعد نے. اب ایک طرف بات حضرت امام ابو حنیفہ کی ہے، میں اس سے بھی اگلی مثال دیتا ہوں. ایک طرف بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آسمانی ہے نا، اور قرآن جو تورات اللہ نے دی ہے آسمان سے ہی آئی ہے نا. ایک طرف بات تورات کی ہے، ایک طرف بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ آپ کی بات کو چھوڑ کر تورات کی مانے گا، اللہ کی قسم ہے مومن نہیں رہتا. پیغمبر کی چھوڑ دی، تورات کی مانی جو آسمان سے آئی ہے، ہرمین نہ ہے. وہ تورات ماننا تو دور کی بات ہے. میرے عمر نے تورات پکڑی ہے، پیغمبر کو غصہ ہی آ گیا ہے. فرمایا عمر دیکھتا نہیں پیغمبر کو غصہ آ گیا ہے. محبوب رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا. حق آپ ہیں، سچ آپ ہیں، میں نے تو تورات ویسے پکڑی ہے. آپ فرماتے لو کانا موسیٰ حیا. اوے عمر یہ تو تورات ہے نا، آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائے، اگر میری اتباع نہیں کرے گا اللہ موسیٰ کو بھی جنت نہیں دے گا. محبت رسول کیا ہے؟ ہر پیغمبر کی حدیث ہے، کہتا نہیں امام کا قول کافی ہے. اللہ کی قسم ہم تو نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نبی کی بات کو مانتے نہیں مانتے. جب پیغمبر کی بات آ گئی اب ختم ہے. تو بات کرتا ہے امتیوں کی. ایک طرف بات امام ابو حنیفہ کی ہے، اس کے مخالف بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. مثال رفع الیدین ہے، حدیث ہے سچے نبی کی، اذا افتتح الصلاۃ،
جب نماز شروع کرتے رفع یدی ہاتھوں کو بلند کرتے اذا کبر للرکوع رفع یدی حذو منکبی واذا رفع رأسه من الرکوع فقال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدی حذو منکبی۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں حدیث کی کتاب لانا تیرا کام ہے، حدیثیں دکھانا ان طالب علموں کا کام ہے۔ ایک طرف پیغمبر کی حدیث ہے اور ایک طرف کہتا ہے امام کا قول ہے، پھر پیغمبر کی حدیث کو چھوڑ کر امام کے قول کو مانتا ہے۔ اللہ کی قسم میں فتویٰ نہیں لگاتا، دعا کرتا ہوں اللہ تجھے سنت کی سمجھ عطا کر دے، اللہ تجھے عقیدے کی سمجھ دے دے۔ محبت کیا ہے؟ سب کچھ قربان ہے پاک پیغمبر پر، سب باتیں نیچے ہیں، سب باتیں نیچے، سب باتوں سے بلند بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دو باتیں، چار باتیں کہی تھی، دو باتیں، ایک تو آپ سے محبت کرنی ہے، دوسرے نمبر پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی کتنی ہے؟ کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اگر کائنات میں کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ اللہ رسول کی وجہ سے کرنی ہے۔ مجھے ابو بکر پیارا ہے، میرے نبی نے ابو بکر سے پیار کیا ہے، مجھے عمر پیارا ہے، میرے نبی نے عمر سے پیار کیا ہے، مجھے عثمان پیارا ہے، میرے نبی نے عثمان سے پیار کیا ہے، مجھے علی پیارا ہے، میرے نبی نے علی سے پیار کیا ہے۔ اور سننا آپ کی محبت سب محبتوں سے بڑھ کر۔ تیسری بات، محبت عبادت ہے۔ محبت کیا ہے؟ بولو پھر محبت عبادت ہے۔ اور ماں عائشہ کہتی ہیں کوئی عبادت کا طریقہ ایسا نہیں جو میرے نبی نے بتا نہیں دیا۔ اور محبت کی عبادت کا طریقہ ایک وہ ہے جو ڈایا مور کا کوئی مولوی ایجاد کرتا ہے، اور ایک محبت کا طریقہ وہ ہے جو پاک پیغمبر نے خود اپنی زبان اقدس سے بیان کیا ہے۔ اور سادے انداز سے بات سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھو۔ اور محبت عبادت ہے، نماز عبادت ہے، طریقہ میرے نبی کا، روزہ عبادت ہے، طریقہ میرے نبی کا، حج عبادت ہے، طریقہ میرے نبی کا، زکوٰۃ عبادت ہے، طریقہ میرے نبی کا۔ اور اللہ کے فضل سے محبت رسول بھی عبادت ہے، اس میں بھی طریقہ چلے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اللہ کی قسم ہے ہم کسی اور کے طریقے کو عبادت ماننے کے لیے تیار۔ ربیع الاول آ گیا ہے، سارے جھگڑے ہی ختم۔ پیغمبر کی سنت سے، آپ کی حدیثوں سے پوچھو آپ سے محبت کا طریقہ کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی عبادات ہیں، پیغمبر نے طریقے بیان کیے، اور محبت رسول تو اتنی بڑی عبادت ہے اس کا طریقہ ہی نہیں۔ کوئی میرا مطلب ہے پڑکی ہونڈیا، کوئی ڈانس کری ہونڈیا، کوئی ریلیاں کٹی ہونڈیا، کوئی ٹول دے تھاپ تے رقص کری ہونڈیا۔ اللہ کی قسم اب تو بریلوی علماء بھی میدان میں آگے۔ پچھلے دنوں ایک خطاب تھا، اجمل قادری صاحب بریلوی مکتبہ فکر کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا اور ان فحاشیوں سے باز آ جاؤ، ان بدعات سے باز آ جاؤ۔ اللہ کی قسم ہے اگر تم نے شروع میں روکا ہوتا، ٹوکا ہوتا، پیغمبر کی حدیث کے مطابق محبت کا طریقہ بیان کیا ہوتا، جاؤ پوری دنیا کے اندر اللہ کے فضل سے ایک بھی اہل حدیث سکھاؤ، اس کا محبت کا طریقہ وہی ہے جو ابو بکر کا ہے۔
اللہ کی قسم ہم دال لگنے دیتے ساڑھے تے کوئی بال نو پوچھے وہ اندھا حدیث لیا گلہ نہ کر بوتیاں حدیث لیا اس کا مطلب ہے تجھے پیار ہے صحابہ کو پیار نہیں من احب سنتی فقد احبانی جامع ترمذی کی حدیث ہے محبت رسول کا طریقہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں من احب سنتی اس سنت سے مراد صرف دوسری سنتیں نہیں ہیں پیغمبر کی 23 سالہ زندگی ہے من احب سنتی جس نے میرے طریقے کو اپنایا عقیدہ میرے جیسا منہج میرے جیسا نماز میرے جیسی روزہ میرے جیسا زکوٰۃ میرے جیسی خوشیاں میرے جیسی غمیاں میرے جیسی من احب سنتی فقد احبنی اور میں او کائنات والو نام رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور جو میرے سنت سے طریقے سے پیار کرتا ہے میرے نبی نے کہا اللہ کی قسم وہ سچے نبی سے محبت کرتا ہے نہ کوئی جھگڑے کی بات ہے نہ لڑائی کی بات ہے محبت کی دعوت ہے اللہ کی قسم خدا کا واسطہ ہے دین کسی مولوی کی بات کا نام نہیں ہے اللہ کی قسم یہ تو دین ہی بڑا پکیزہ ہے دین میں تو پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بول سکتے صحابہ کی مرضی نہیں چلتی کوئی دوسرا بات نہیں کر سکتا تم نے دین کو مذاق ہی سمجھ لیا ہے ہر بندے کی بات دین ہے اللہ کی قسم صحابہ کی زندگیاں پڑھیں حدیث کے ہٹ کر کسی کی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے ایک حدیث مسلم کی حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کی ہے میرے نبی نے کہا لا تمنعوا نساءکم من المساجد اذ استأذنکم الیہا قال ابن عبد اللہ واللہ لنمنعہن حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا پیغمبر کی حدیث ہے عورت مسجد آنا چاہے روکنا نہ منع نہ کرنا ویسے گھر میں نماز بڑے افضل ہے بہتر ہے لیکن اگر مسجد آنا چاہے روکے نہ بیٹا کہتا ہے میں روکوں گا بیٹا کہتا ہے واللہ کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم میں روکوں گا عبداللہ بن عمر نے تھپڑ مارا ہے تھپڑ مارا ہے فضربہ فسبہ سبا سیئا دوسرا بیٹا کہتا ہے ما سمیتہ سبہ مثلہ قطو کہتا ہے میں نے اپنے باپ کو پوری زندگی میں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا غصہ میرے ابو کو آج آیا ہے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اور سالم میں نے پیغمبر کی حدیث بیان کی ہے اور تو پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کرتا ہے تھپڑ بھی مارا گھر سے بھی نکالا اور جو پیغمبر کی ایک سنت کو نہ مانے انکار کرے سگا بیٹا ہے صحابی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کی قسم صحابی اگر آج کا شیخ پورے کا منظر دیکھ لے اللہ کی قسم کیا حالت ہو ان کے دین کے نام پہ بدعات ہی نکالتا جا رہا ہے خوشیوں کے نام پہ بدعات ہی نکالتا جا رہا ہے من احب سنتی کعبہ کے رب کی قسم ہے پوری دنیا کی محبت ایک طرف ابو بکر کی محبت ایک طرف پیغمبر پیدا ہوئے ابو لہب نے خوشی منائی بات نہیں مانی اور سننا بدے کی بات ہے سادی سی بات ہے پیغمبر پیدا ہوئے ابو لہب نے خوشی منائی حدیث صحیح کے لفظ ہے آپ نے دعوی نبوت کیا بات نہیں مانی قرآن نے کیا کہا تبت یدا ابی لہب و تب کون ہے آمد کی خوشی ہے بات نہیں مانی رب کہتا جہنم میں میرا ابو بکر ہے آمد کی خوشی اس طرح نہیں منائی لیکن جو پیغمبر نے کہا ابو بکر نے مانا جو پیغمبر نے کہا بلال نے مانا
اللہ کی قسم رب نے پتہ کیا عزت دی ہے؟ بلال چلتا زمین پہ تھا، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سناتا ہے۔ اور پیارے بھائیو سننا، خدا کا واسطہ ہے تیرے دل میں بات بٹھانا چاہتا ہوں، کوئی سونے کے پانی سے لکھ کے لائے کہ میں نہیں مانتا، مجھے منوانا چاہتا ہے، پیغمبر کی حدیث لا، ہر چیز موجود ہے، خوشیاں موجود ہیں، غمیاں موجود ہیں، عیدیں موجود ہیں، روزے موجود ہیں، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے۔ اللہ کی قسم ہے جب ہر نیکی موجود ہے، عبادت موجود ہے، ہم کٹ مر سکتے ہیں، پر یہ بدعتیں کر سکتے ہم نہیں کریں گے۔ تو وہابی کہہ، تو نجدی کہہ، تو مرضی کہہ، سب کچھ جولی میں ڈالیں گے، لیکن وہی کریں گے جو سچے پیغمبر نے کیا ہے، صحابہ نے عمل کیا ہے۔ ساری کائنات کی محبتیں ایک طرف، میرے صدیق اکیلے کی محبت ایک طرف، لیکن میرے صدیق نے جلوس نکالا، بلکہ نہ 12 ربیع الاول کو تو میرے صدیق رو رہے تھے، میری عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، حضرت حسن رو رہے تھے، حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آج عائشہ حفصہ صفیہ رو رہی تھی، بلال رو رہا ہے، اذان نہیں پڑھ رہا، 12 ربیع الاول ہے تو وفیہ رسول اللہ مہدا رسول اللہ مہدا رسول اللہ۔ اللہ کی قسم ہے یہ تو فاطمہ کا بابا دنیا سے چلا گیا، تو ڈھول بجاتا ہے، تو رقص کرتا ہے، تو جھنڈیاں لگاتا ہے، قمقے میں سجاتا ہے۔ اللہ کی قسم جس دن صحابہ غمگین ہو، روئے ہو، پریشان ہو، ہم خوشی منا سکتے؟ اللہ کی قسم خوشی صحابہ نے منائی ہے، پیغمبر کی سنت کے اوپر عمل کر کے منائی ہے، عمل کر کے منائی ہے۔ رستے میں نا عبداللہ بن عمر جا رہے تھے تو رستے میں کوئی وجہ بھی نہیں، اپنے نا گھٹنے کو زمین پہ لگایا، زمین پہ لگانا، لوگاں پوچھے آوی عبداللہ گل کی ہے؟ کی گل ہے؟ کوئی اڑے نہیں، کوئی گل نہیں، تے گوڑا لا چڑے آ جائے، کہنے لگے رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یہی جگہ تھی، میں نے سچے پیغمبر کو دیکھا، آپ کا گھٹنا یہاں پہ لگا تھا، میں نے تو اس لیے کیا ہے کہ میرے پیغمبر نے کیا ہے۔ یہی حضرت عبداللہ بن عمر نے کدو گوشت پکائے، گوشت پیچھے کرتے جا رہے، کدو سے روٹی کھاتے جا رہے، کسی نے کہا عبداللہ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوچھنے والے اس لیے کر رہا ہوں میں نے پیغمبر کو کرتے دیکھا ہے۔ اور آؤ ربیع الاول آیا ہے، اللہ کی قسم یہ جذبے دلوں میں زندہ کر لے، خوشی کا طریقہ بھی پیغمبر والا، غمی کا طریقہ بھی پیغمبر والا۔ من احبا سنتی، صحابیوں مجھ سے محبت وہ کرتا ہے جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم وہی کریں گے جو پیغمبر علیہ السلام نے کہا ہے، انشاءاللہ۔ ان بدعات کا حصہ بننا تے ایویں شغل ویکھن بھی نہ جایا کرو، جتھے اللہ رسول دی مخالفت ہوندی ہوئے اس محفل دا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ چوتھی اور آخری بات، پہلی بات ہے کہ آپ سے محبت کرنا فرض عین ہے، دوسری بات آپ سے محبت کرنی ہے سب سے زیادہ، تیسری بات آپ سے محبت کا طریقہ ہے کہ آپ کی سنت پہ عمل کیا جائے، چوتھی بات یا اللہ جو یہ عبادت کرے سچے نبی سے محبت بھی کرے، سب سے زیادہ کرے، یا اللہ آپ کی سنتوں پہ بھی عمل کرے، اللہ دے گا کیا؟
اسی حدیث میں میرے نبی نے کہا ہے، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ پروٹوکول ہی بڑا ہے، وی آئی پی پروٹوکول ہے، سپیشل پروٹوکول ہے۔ اللہ یہ بندہ کون ہے؟ فرمایا میرے نبی سے سچی محبت کرنے والا ہے، میرے نبی سے سچا پیار کرنے والا ہے۔ فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا اور جنت میں 100 درجے ہیں، 100 درجوں میں جنتی ہوں گے، لیکن جو سچے پیغمبر سے سچی محبت کرتا ہے، میرے نبی نے کہا کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کو میرے ساتھ جنت میں جمع کرے گا، جمع کرے گا۔ شابی ہے نا محبوب متسا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما عدت لہا، ایک ہی سوال ہے قیامت کد ہونی، یہ دس تیاری کی تھی ہے؟ انہوں نے کہا ما عدت لہا من کثیر صلاح۔ فرمایا محبوب بہتیاں نمازاں مراد، بہتیاں تو مراد نفل نے، فرضاں تو بغیر تے گزارا ہی نہیں نا، یعنی بہتے نفل نہیں، بہتے نفلی روزے نہیں، لیکن ایک گل ہے سونیا مینوں تواڈے نال پیار بڑا ہے، تواڈے نال بولو تے صحیح، تواڈے نال۔ فرمایا انا حبک، فرمایا جی میرے نال پیار کرنا ہے نا تے پھر سن لے المرء مع من احبا، جیڑا جی دے نال پیار کردہ ہوئے نا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ انہوں دے نحالی کرے گا۔ صحابان دے نے کدی اتنی خوشی نہیں ہوئی جنی خوشی اس حدیث نو سن کے ہوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مدینے کی گلی میں صحابی بلند آواز سے کہتا جا رہا ہے انی احب رسول اللہ و ابا بکر و عمر، اور ڈایا موڑ کے رہنے والے تو بھی ترانہ پڑھ دے جو صحابہ پڑھا کرتے تھے، انی احب رسول اللہ و ابا بکر و عمر۔ اور لوگوں پیغمبر نے کہا ہے جو جس سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ سن لو میں اعلانیہ طور پہ کہتا ہوں مجھے رسول سے پیار ہے، ابو بکر سے پیار ہے، عمر سے پیار ہے۔ قیامت کا دن ہوگا اللہ ان کے ساتھ مجھے جنت میں جمع فرمائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔